خوشامدید اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر. میں ہوں سونیا آصف اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر. ہمارے ساتھ ہیں محمد انس رضا قادری صاحب جو کہ کافی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. جی انس، اب آپ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کے لیے پڑھیے. زہرا کا وہ بابا ہے، آقا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر. یوں ہی کس دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کس دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر. جیسا ہے نصیب آخر منگتا تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مائکی آپ ریان کو دے دیجئے. شکریہ، بہت ہی خوب ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کلام پڑھا. اب محمد ریان صاحب آپ ایک مختصر سا جو کلام ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ بھی پیش کر دیجئے. نگاہ لطف پہ ہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا،
جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا، زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی، زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی، جو قرآن اور رسولوں میں صدا یکتا نظر آیا، وہ ہے محبوب رب ثانی نہیں ہے جن کا عالم میں، کہ جن کے نقش پا کا خلد بھی صدقہ نظر آیا، گروہ انبیاء کے تاجور ہیں بالیقین آقا، دو عالم میں انہی کے نام کا چرچا نظر آیا، عروج و ارتقاء کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے، مگر دربار عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا۔ جزاک اللہ۔ جی علامہ صاحب، ہم خوابوں میں اکثر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے آگ، سانپ، پانی، تو ان کی کچھ تعبیر ہوتی ہے، حقیقت ہے اس چیز میں کچھ؟ دیکھیں، جتنی بھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ہر چیز کی تعبیر موجود ہے اور دورس واضح پیغام موجود ہے، اور ایک ہی چیز جی جی اگر اس کے روپ مختلف ہوں تو تعبیر مختلف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا جی جی کہ آپ تلوار لہرا رہے ہیں تو اس کی دھار ٹوٹ گئی، اور دوبارہ اس تلوار کو لہرایا تو وہ تلوار بالکل صحیح ہو کر اپنا کام کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تعبیر فرمائی کہ غزوہ احد میں پہلے ہمیں نقصان ہوگا، دھار کا ٹوٹنا نقصان کا پیغام ہے، دوبارہ تلوار کا صحیح چلنا یہ کامیابی کا پیغام ہے۔ تو یقیناً غزوہ احد کے اندر 70 نامی گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہوئے اور بہت زیادہ زخمی ہوئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن انجام کار آخر کار اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح جو کلرز ہیں، جی اگر ایک ہی چیز کے کلرز اور اس کی جو جسامت ہے وہ مختلف ہوگی تو پھر بھی تعبیر مختلف ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مثلا سانپ ایک موذی جانور ہے، لیکن آپ اگر سفید سانپ دیکھتے ہیں جو نرم و ملائم ہے، چھوٹا ہے، ریشم کی طرح ہے، تو وہ آپ کا نصیب ہے۔ اور اگر آپ سیاہ سانپ دیکھتے ہیں، موٹا تازہ، خوفناک، خطرناک، تو اس کی جسامت کے اعتبار سے اور اس کی جو چال ہے اس کے اعتبار سے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہی چیز اگر دو آدمی دیکھ رہے ہیں، ہاں یہی میرا سوال ہے، ان آدمیوں کی جو کیفیت ہے اس اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر مختلف ہو جائے گی۔ جو سب سے بڑے عالم خوابوں کی تعبیر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور آج تک ان کے خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں آذان دے رہا ہوں، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو گے۔ صحیح۔ ایک اور آدمی آیا کچھ وقفے کے بعد، تو اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آذان دے رہا ہوں۔ جی۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چور ہے، آپ اس کو پکڑ لو۔ اچھا ان کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز، یعنی ایک دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اذان دے رہے ہیں، اتنی مختلف تعبیر۔ تو فرمایا کہ وہ حج کے مہینے تھے، پہلا جو بندہ آیا تھا اس کی جو شکل و صورت تھی، جو لباس تھا، جو شرافت تھی، میں نے اس کو دیکھا، اور سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے. اذان کا بنیادی معنی ہے اعلان. جی بالکل. حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام ہے. تو کہا کہ میں نے اس کی حیت قضائی، اس کی شکل و صورت، اس کی شرافت، اس کی نجابت، ان کو دیکھ کر میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا. صحیح. کہا جو دوسرا آدمی آیا تو اس کی جو شکل و صورت تھی، اس کی جو حیت تھی، اس کے جو لباس کی کیفیت تھی، جو اس کی چال ڈال تھی، چال چلن تھا، آنے اور جانے کی کیفیت تھی، تو میں نے وہ امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے قرآن سے ہی اس کی تعبیر دی کہ یہ چور ہے. صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پلٹ کر جا رہے تھے اناج لے کر، تو سورہ یوسف میں یہ آیت موجود ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ کہ ایک اذان دینے والے نے، یعنی پکارنے والے نے آواز دی اس قافلے کو کہ اے قافلے والو آپ میں چور موجود ہے. صحیح. تو بعد میں جب اس آدمی کو گرفتار کیا گیا بغداد میں، بغداد کا واقعہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ کفن چور تھا. صحیح. تو اسی طرح جو اوقات ہیں جی اس میں بھی تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. یعنی سب سے ایتھنٹک، مؤثر، کارگر، دورس، واضح پیغام کی جو حامل تعبیر ہے وہ سحری کے خواب کی ہے. یعنی آدھی رات کے بعد فجر تک. ٹھیک ہے. اور باقی بعض اوقات موسم بدلتے ہیں تو وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ کچے خواب ہوتے ہیں، وہ موسموں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے موسم خزاں ہیں، یا جیسے عصر کا وقت ہے، یا سورج چڑھنے کے بعد کا وقت ہے. تو اوقات کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیریں مشکل ہو جاتی ہیں. اور جب تعبیر دی جاتی ہے تمام اجزاء جمع کیے جاتے ہیں، وقت جمع کیا جاتا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر بہت ہی غور و فکر کر کے اس کی تعبیر دی جاتی ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو اور خوشخبری دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، جب عامل بنا کر، یعنی کسی بھی علاقے کے، جیسے ایک گورنر ہے یا کوئی بھی ذمہ داری دے کر بھیجتے، تو فرماتے بشرا ولا تنفرا، آپ نے لوگوں کو جا کے خوشخبری دینی ہے، نفرت نہیں پھیلانی. یعنی بنیادی پیغام جو ہے نا اسلام کا، یا اسلام کی روح جو ہے، یہ خوشخبری دینا ہے، یہ نفرت پھیلانا نہیں ہے. جی بہت بہتر. اور جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے تھے کہ جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر آپ نے سام دیکھا، لیکن علامہ صاحب نے بتایا کہ پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتے ہیں. اگر ایک نے دیکھا اور اس کو کچھ اور تعبیر ہو سکتی ہے اور دوسرے نے دیکھا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. اس سے پہلے میں محمد ریان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. چلتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ٹو نور سحر. اور ناظرین اکرام ہمارے اسٹوڈیو میں ہے پیارے پیارے سے 3 بچے. اور سب سے پہلے میں اناؤنسمنٹ کروں گی ہرمین فاطمہ کے لیے جو کہ ایک سپیچ کریں گی سیرت النبی پہ. جی بیٹا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جناب صدر علی وقار، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا لب کشائی کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی، ورفعنا لک ذکرک. کسی مقام پر فرمایا انا آتینا کل کوثر، تو کہیں یا ایھا المزمل اور کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے 2 پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئیں، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، اور مفسر تفسیر لکھتے لکھتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا.
علی وقار، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، کہ جس کے ایک اشارے پر درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے، کہ جس پیکر نور پر طائف کی وادی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بددعا تک نہ نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ صدر علی وقار، آج دنیا والے کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی صداقت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز کیوں نہ کروں کہ جن کی ذات اقدس ان تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر رب ذوالجلال نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ۔ بہت شکریہ بیٹا جی۔ اب اریبہ اسلام جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گی۔ یہ مائک ہٹا دیتے ہیں ہم، آپ پڑھیے۔ ہے دعا میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ بات خوب جیتے رہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہیں امود ابرار احمد۔ آپ کے نام کی میں نے صحیح پروننسیشن کی ہے؟ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جو امود ہیں وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گی۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سناؤں آپ کو، کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو۔ آپ کو راضی نہ کر پائی تو مر جاؤں گی میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گی میں۔ زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا۔ واسطہ دوں آپ
का सिद्दीक़ कौनैन का, वास्ता दूँ आपको मैं आपके हसनैन का, यार गारे सौर का सिद्दीक़ कौनैन का, आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे, आपका है रूठना अर्ज़ो समा का रूठना, अर्श का सारे जहानों के खुदा का रूठना, आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेसहारों के लिए, आपकी नाते मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राज़ी करूं कैसे मनाऊं आपको। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी अलामा साहब, इन कौम के बीमारों के लिए चंद अल्फाज कहें, क्योंकि जो बच्ची जिसने स्पीच की है उसके मुतालिक दो चार बातें कहूँगा, बाकी ये नात जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्पीच इन्होंने की है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है अल्फाज मिला देते हैं। इन्होंने या तो कुरानी इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं जी जी, और या अहादीस, और एक शेर इन्होंने पढ़ा जो हाफिज़ जलंधरी साहब ने मंजूम यानी शेरों में सीरतुन नबी को लिखा है, और ये हाफिज़ जलंधरी वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तराना भी लिखा है। बिल्कुल सही बात। और जितनी इन्होंने बातें की तो अल्लामा इकबाल ने एक रुबाई में उनको जमा कर दिया है कि खैमा अफलाक का अस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, चीन के शहर में है, मराकश के बयाबान में है, सबसे बढ़कर मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अक़वाम ये निज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान व रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। तो बहरहाल बहुत अच्छा इन्होंने अच्छी स्पीच की, और मुस्तकबिल में उम्मीद है कि ये एक अच्छी मुकर्ररा जो है वो बनकर सामने आएंगे इंशाल्लाह। हरमैन बनेंगे आप मुकर्ररा? चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी मोहम्मद जावेद साहब, आप ये नात के हवाले से बच्चों की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दीजिए। दोनों बच्चों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा जी, लेकिन अरीबा जो माशाल्लाह है मशहूर ज़माना कलाम बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पेश किया है। और दूसरी बच्ची के लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला बस इनको भी इनके सुखन में बरकत अता फरमाए, आमीन, और इनको इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया बेटा आप सबका कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ठीक है, चले जी। जी अलामा साहब, जी फरमाइए। ख्वाब की ताबीर बताते हुए किस हिकमत अमली को जो है वो अपनानी चाहिए? देखें, जो बुनियादी हिकमत अमली है, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, और उसमें एक पैगाम जो है वो यानी कि हौसला शिकनी का होता है। जी जी। तो उस पैगाम हौसला शिकनी के पैगाम को भी हिकमत अमली से अच्छे अंदाज में पेश करना, ये एक अच्छी ताबीर देने वाले की खासियत है। सही। मैं आपको यानी एक बिल्कुल सच्चा लतीफ़ा बताऊं कि बगदाद में एक बादशाह थे। जी जी। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके मुंह के अंदर जो दांत और दाढ़े हैं वो सब निकल कर बाहर गिर गए। अच्छा, ये दाढ़ें और जो दांत हैं जी, ये जो जैसे औलाद है, भाई बहन है, इससे ये मुराद है। अच्छा। मकसद आपके दांत अगर निकल गए तो समझो कि आपके औलाद में से कोई दुनिया से जाएगा, दाढ़ निकल गई तो, और दीगर इस तरह। अब उन्होंने एक ताबीर देने वाले को बुलाया, तो उसको अपनी जो ये सारी कैफियत बताई, तो ताबीर देने वाला कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप अपनी फैमिली में सबसे आखिर में वफात पा जाएंगे। अब ये जो मौत का लफ्ज़ है तो बर हकीकत, बेशक, लेकिन कोई अपने लिए सुनना पसंद नहीं करता। सही बात। तो बादशाह ने कहा कि इनका काम भी तमाम किया जाए, ये तो मुझे मौत का पैगाम दे रहे हैं। और जब वो मामला हो गया, अब बादशाह को किसी जो है पल चैन नहीं आ रहा था कि सही ताबीर मुझे पता चले। जी जी। एक और ताबीर देने वाले को बुलाया। अब उनके सामने ये कैफियत रखी, तो वो बड़े यानी हकीमाना अंदाज में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, बात ये है कि आपकी जो उम्र है वो आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान से ज़्यादा होगी। तो बादशाह ने कहा, इनको इनाम दे दें।
پھر بادشاہ نے خود ہی کہا کہ بات دونوں نے ایک جیسی کی، لیکن ایک کی بات میں مجھے تھوڑا خوف نظر آیا اور ایک کی بات میں مجھے امید کا بڑا پیغام نظر آیا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ جو امید کا پیغام ہے، جی یعنی دنیا جو ہے وہ امید پر قائم ہے، بے شک، لہذا ہمیں اچھی امید دلانی چاہیے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول تھا کہ کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے تو کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا اور آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جی جی یہ مریض کو کم از کم 50% شفا یاب کر دیتے ہیں، امید دلا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم کہیں کہ بھئی آپ کو تو اتنا مہلک مرض ہے اور اس مہلک مرض کا شکار اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، صحیح بات، جیسے کرونا کی وبا تھی، جی جی تو آپ نے دیکھا کہ کرونا یعنی اس میں اچھے خاصے لوگ اور وہ اتنے بیمار بھی نہیں تھے، خوف کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ایسے ہی، اور وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ تو لہذا اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر امید کا پیغام ہے، اسلام بنیادی طور پر حوصلہ افزائی کا پیغام ہے، جی جی اسلام بنیادی طور پر اچھائی کا پیغام ہے۔ جی بالکل۔ تو لہذا ہمیں حکمت عملی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہماری جان پر کوئی چیز نہ بن جائے۔ جی بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ اور ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو نور سحر، اور اب ہم موجود ہیں آپ کے فیوریٹ کچن سیگمنٹ میں، اور ہمارے ساتھ ہیں ایز یوزول سارہ فرحان، اور سارہ کے ساتھ کون ہے سارہ؟ وجیہہ۔ آپ ان کا تعارف کروائیے۔ بالکل جی، السلام علیکم تمام میرے پیاری پیاری خواتین جو کہ مجھے دیکھتی ہیں، میرا ویٹ کرتی ہیں، میرا انتظار کرتی ہیں نور سحر کے خوبصورت سے سیگمنٹ میں، کچن سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جی ہمارے ساتھ پیاری سی شیف موجود ہیں اور ہم ان سے خود جانتے ہیں کہ جی ان کا نام کیا ہے اور کیا انگریڈینٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریسیپی بنا رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سارہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام وجیہہ فیصل ہے۔ اچھا جی وجیہہ، آج ہم کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ ہم آج کچن میں جو ہے وہ ملائی بوٹی بنا رہے ہیں۔ دیٹس گریٹ بھائی، ہماری شیف جو ہے نا خود تھوڑی سی کام چور ہو گئی ہے، وہ ایک اور نئی شیف لے کر آ جاتی ہیں۔ بالکل، اور کیا بہت ایکچولی پتہ ہے سونیا ریزن کیا ہے کہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ اتنا الحمدللہ فیمس چل رہا ہے، بہت لوگ پسند کر رہے ہیں، تو خود سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نور سحر کے اس سیگمنٹ میں آنا ہے، ہمیں اپنی ریسیپیز بتانی ہے۔ بہت ساری ریسیپیز تو ایسی ہیں جو کہ میں نے خود ٹرائی بھی کی تھی، اور وہ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ ریسیپیز کی جو انگریڈینٹس ہیں اور ریسیپیز ہیں یہ ہماری ناظرین کو ضرور پتہ ہونی چاہیے، اسپیشلی سحر کے اس ٹائم میں جو ہے وہ ہم سب ویٹ کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ کیا پکنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ ریسیپیز جو ہے وہ ہم آپ تک لے کر آئیں۔ سو جی ہم جھٹ پٹ سے اپنے کچن میں آتے ہیں اور جھٹ پٹ سے ریسیپیز بتاتے ہیں کہ کیا اس کے اندر انگریڈینٹس ایڈ ہونے اور کیا ہوگا۔ جی میں آج بنا رہی ہوں چکن ملائی بوٹی۔ اس کے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں سارے۔ سب سے پہلے ہم یہ ½ kg بون لیس لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بول رہے ہیں یہ ½ kg، جی ½ kg بون لیس ہم نے میٹ لیا ہے اس میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 250 گرام جو ہے وہ ہم ہنگ کرڈ یوز کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے سارا جو واٹر ہے وہ ڈرین کر دیا تھا۔ اچھا یہ کیوبس میں کٹا ہوا ہے؟ جی یہ کیوبس فارم میں کٹنگ ہوا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈرائی انگریڈینٹس میں جائے گا روسٹڈ کیومن سیڈس، یہ ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، جی زیرہ پاؤڈر، اس کو ہم 1 ٹی اسپون لیں گے، روسٹ کر کے اس کو کرش کر لیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ½ ٹی اسپون جو ہے ہم سالٹ ایڈ کر رہے ہیں۔ ڈرائی انگریڈینٹس میں ہمارے پاس صرف یہ 2 ہی انگریڈینٹس تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا اس میں لگا رہ گیا، اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پھر کم نہ ہو جائے۔ اچھا اس کے علاوہ جو یہ ایک میں نے پیسٹ بنایا ہے، اس میں گرین چلیز ہیں، اور اس میں ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پپایا جو ہے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ اچھا چکن کے اندر بھی پپایا ایڈ کیا آپ نے؟ یہ ملائی بوٹی بن رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ملائی بوٹی جو ہے بہت ہی سافٹ اور ٹینڈر چاہیے ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ ہم بہت کم ٹائم میں بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سحری کے لیے بنا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے جو ہے اس میں اور جنجر گارلک کی ہے جو تم جنجر گارلک بھی میں نے اسی میں ایڈ کر لیا ہے۔ وہ تقریباً 3 to 4 جو کلوز ہیں ہم نے گارلک کے لیے ہیں، اور 1 انچ جو ہے وہ جنجر لیا ہے۔ یہ سارے انگریڈینٹس اس میں جو ہے جی ٹھیک ہے، ادرک لہسن۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے لیمن جوس یوز کر رہی ہوں میں اس میں۔ ٹھیک ہے، فریش لیمن ہے، فریش لیمن جوس ہے جی۔ کوشش کیا کریں کہ پلیز فریش جو ہے وہ لیمن جوس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 to 3 ٹیبل اسپون جو ہے ہم آئل یوز کر رہے ہیں اس میں۔ میرینیشن میں بھی آئل آپ ڈالا کریں، اس سے جو ہے میرینیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے۔
اور یہ ہے کہ ہم اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تو لازمی رکھیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اسی وجہ سے میں نے جو ہے یہ چکن میں بھی یہاں پہ میں نے اس میں جو ہے وہ جب اس کو میرینیشن کے لیے رکھیں گے فریج میں رکھیں گے باہر رکھیں گے روم ٹیمپریچر پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. فریج میں رکھ لیں تو زیادہ بیٹر ہے, سیف سائڈ رہتا ہے کیونکہ موسم تھوڑا گرم ہو رہا ہے آج کل, پھر ذرا گرمی ہو رہی ہے تو جو ہے آپ اس کو کتنا آر کے لیے ہم اس کو اسٹے کریں گے میرینیشن کتنا آر کے لیے کر کے اس کو ہم رکھ سکتے ہیں؟ منیمم جو اس کا ہے سب سے منیمم ٹائم جو ہے وہ ½ an hour ہے, یعنی کہ آپ آدھے گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اور ویل اینڈ گڈ کہ اگر آپ اس کو 3 گھنٹے پلس 3 hours پلس رکھ لیں. اچھا مجھے تھوڑا سا اور ہے, چکن تو بہت جلدی ویسے ہی کوک ہو جاتا ہے, اس میں جو پپایا ڈل گیا تو بہت جلدی بالکل کریمی سا نہیں ہو جائے گا. جی اس کو ہم کیونکہ آپ کو پتا ہے ملائی بوٹی ہمیں بالکل جو سافٹ اور ٹینڈر چاہیے ہوتی ہے بالکل کہ وہ ہم فنگر سے ٹچ کریں اور جو ہے وہ ½ an hour سے زیادہ نہیں رکھے تو وہ زیادہ بیٹر ہے. اٹس اپ ٹو یو, بٹ رکھ سکتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بالکل مشی ہو جائے, اس فارم میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہمارے جو کیوبس ہیں یہ ایکول جو ہے کیوبس بنے ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی اور مزید کریمینس بڑھانے کے لیے اس میں جو ہے وہ ڈیری کریم یوز کر رہے ہیں 2 ٹیبل اسپون. اچھا یہ فریش کریم ہے جی, یہ فریش ڈیری کریم ٹیٹرا پیک کی جو ہوتی ہے جی جو آپ یوز کرتے ہیں وہ اس میں 2 ٹیبل اسپون آپ ڈالیں گے. اور سارا کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو کچھ دنوں سے کام نہیں کرتے ہوئے, صرف پوچھ رہی ہیں آپ مجھے والے ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ کام تو ہوتا ہی ہے, کام ایسا نہیں ہے کہ وہ آن ایئر بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو لائن اپ کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری شیفs جو ہے وہ ہوم شیفs ہوتی ہیں, ان کو لانا یہاں تک ان سے ساری بات چیت کرنا الائنمنٹ کرنا, تو یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ آن ایئر ایسے نظر نہیں آتے, تو یہ بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. سو جی یہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے, میرینیشن ڈن ہو گئی, اس میں ساری اب ہم نے کیونکہ ہم اس کو آلریڈی میرینیشن کا پوائنٹ اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے تاکہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے چکن, اس کے جو اسپائسز ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو جائیں ایڈ ہو جائیں, کیونکہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم پریزنٹیشن اور ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی رہتے ہیں, ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی جو ہے وہ اپنی ریسیپی پریپیئر کر کے لے کر آئے اور یہ پریزنٹیشن آپ کو جو ہے وہ دکھانی بھی ہے. تو یہ ہمارے آ گئے نان چکن کے ساتھ اور یہ ہماری آ گئی ہے ملائی بوٹی. سو جی یہ اچھا اس کا کوکنگ ٹائم آلموسٹ 15 منٹس ہوگا, 10 to 15 منٹس میں. کیسے کریں گے اس کو, آئل ڈال کے کیا تھوڑا سا پروسیجر بتا دیجیے. چارکول پہ بھی اس کو روسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے اسکیورس میں لگا کے, ادروائز جو آپ سمپل پین میں اس کو لیں اور 2 ٹیبل اسپون آئل کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ صرف جو ہے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی. ڈن ہو گیا, بالکل بہترین ہو گیا, زبردست. سارا یہ آپ دکھا بھی میں 1 دیجیے منٹ پریزنٹیشن کے لیے تھوڑا سا. جی یہ آپ کیا ڈال رہی ہیں اس پہ؟ یہ اس میں ہے میں نے کریم جو ہے وہ تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا آپ نے تھوڑا سا اس کے پتلا کر لیا تاکہ اس پہ پور ہو جائے. جی آرام سے پور ہو جائے, اور انین رنگس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو سرو کریں گے. اچھا یہ آپ اپنا آن لائن کام اس سے ریلیٹڈ کرتی ہیں یا کوئی بیکنگ شیکنگ کا کام؟ جی الحمدللہ میں آل راؤنڈر ہوں, میں جو ہے وہ کوکنگ کی بھی ساری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ اوکیجن کے حساب سے کسٹمائز کیکس اور پیسٹریز وغیرہ جو ہیں وہ سب. جی تھینک یو. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہماری جو شیفس آتی ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے سے کوکنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ آل راؤنڈر بھی بقول ان کے بھی آل راؤنڈر ہے, رائٹ, آل راؤنڈر ہے. سو جی اس کا خاص خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوکنگ کریں کچن میں جائیں تو بہت ساری جو ہے چیزوں کا خیال یہ رکھا کریں کہ صاف ہونا چاہیے, ہمارے یوٹینسل صاف ہونے چاہیے, ہمارے پاٹ صاف ہونے چاہیے, ایٹ لیسٹ وہ واش کرنے کے بعد ان کو ڈرائی کر کے آپ رکھا کریں. جب ہم رات میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جو ہے وہ ہم ایسی سنک میں جو ہے وہ اپنے پاٹس اور کراکری چھوڑ دیتے ہیں, اس کا خاص خیال رکھا کریں, اس سے کچن کی بہت ساری چیزیں جو ہے مینٹین رہتی ہیں اور صاف رہتی ہیں. سو یہ بہت یمی لگ رہی ہے. میں نے چونکہ اس کو ٹیسٹ نہیں کیا, لیکن میں سونیا سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ سونیا آپ پلیز ایک ٹیسٹ ضرور کر کے بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ آلریڈی بنا چکے ہیں اس سے پہلے, کیونکہ آپ کے لیے بہت سارے سیگمنٹس چل رہے تھے آن ایئر, لیکن ہم یہاں پہ اپنی پریپریشن اور میکنگ کر رہے تھے. بہت یمی ہے. تھینک یو سونیا. بہت اچھا, آپ نے بھی سارا کی طرح بہت اچھا بنا ہے, کھانا بنایا ہے, آپ اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کرے گا, اور میں بھی انشاءاللہ کل جو ہے یہ بنا کے بالکل ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا, یہاں کچن سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کرنے کا, بہت زبردست سی ریسیپی ہم سب کو بتانے کا. سو آپ کو بہت شکر گزار ہیں ہم اس نور سحر کی سیگمنٹ کی توسط سے. اور جی پیاری میری خواتین و ناظرین کا بھی بہت شکریہ جو کہ ہمیشہ سے میرا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں ریسیپیز کے لیے بھی اور مجھے دیکھنے کے لیے بھی. تھینک یو سارا, آپ کا بہت تھینک یو کہ آپ ہمارے اس کچن کو جو رونق بخشتی ہیں. اب جی ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, لوٹ کر آئے گا نور سحر میں.